بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، آج ہم جس میڈیسنز کا ڈسکشن کرنے لگے ہیں یہاں پر وہ ایک پلانٹ کنگڈم کی میڈیسن ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ میڈیسن ہے۔ اور میری گوڈ فلاور کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ یہ انہی پھولوں سے اردو میں جنہیں گیندا کے پھول کہتے ہیں، ان سے یہ میڈیسن جو ہے وہ بنتی ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ میڈیسن ہے۔ عام طور پر مختلف بیماریوں کے لیے ہم نے میڈیسنز ڈسکس کی، لیکن یہ ایک طرح سے اینٹی سیپٹک اینٹی بیکٹیریل میڈیسن بھی ہے۔ مطلب اس میں جو ہے بہت ہی اہم جو ہے وہ اس کے خصوصیات ہیں، جس میں کوئی زخم بہت خراب ہو جائے یا اچانک کٹ لگ جائے، بلیڈنگ شروع ہو جائے، یعنی کہ ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایمرجنسی میڈیسن ہے اور ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ اگر مطلب زخم خراب ہو اس کے لیے ہم جس طرح سے چوٹ لگنے پہ، اندرونی چوٹ لگنے پر ہم آرنیکا 200 جو ہے پلانے کے لیے پلاتے ہیں اگر چوٹ لگ جائے کسی کو، اس کو بھی ہم جو ہے ایمرجنسی میڈیسن کا ہی درجہ دیتے ہیں آرنیکا کو۔ اسی طریقے سے ایکسٹرنلی اگر کوئی ایسی چوٹ لگ جائے جس سے کہ زخم آ جائے یا گھاؤ سا بن جائے، تو اس کے لیے کیلنڈیولا کیو یہ بہترین میڈیسن ہے اور یہ ہمیشہ ہی فرسٹ ایڈ باکس میں ہونی چاہیے۔ اور یہ جو ہے ہومیوپیتھک میں جو ہے یہ اسے جو ہے اینٹی سیپٹک میڈیسن کا درجہ رکھتی، بہترین قسم کا جو ہے، اور یہ جو ہے بہت جلد جو ہے ہیلنگ جو ہے پروسیس کرتی ہے سکن میں۔ کسی بھی زخم یا گھاؤ کو ہیل کرنے میں جو ہے اس سے جلد اثر کرنے والی اور میڈیسن میں نے نہیں دیکھی۔ نہ صرف یہ ویسے لگانے کے کام آتی ہے کیو پاور میں، بلکہ یہ جو ہے پلائی بھی جاتی ہے، کیونکہ یہ امیونٹی بوسٹر بھی کے طور پر پی بھی جا سکتی ہے۔ اینٹی جو ہے انفلیمیشن کے لیے بھی جو ہے یوز کروائی جاتی ہے، یعنی انفلیمیشن کو ختم کرتی ہے، یعنی بہت زبردست اور انٹرسٹنگ کام کرتی ہے۔ اور یہ ایک اور اس کا اہم جو کام ہے جو کہ بہت کم ڈسکس ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اینٹی ڈپریشن جو میڈیسنز ہے ان کے ساتھ اگر اسے استعمال کروایا جائے ایز اے ہیلپنگ میڈیسن تو بہت جلدی جو ہے وہ پیشنٹ ڈپریشن سے باہر آ جاتا ہے۔ اور ویسے تو یہ جو مشہور ہے یا بہت زیادہ یہ یوز ہوتی ہے، وہ کہیں کٹ لگنے کے بعد خون بہہ رہا ہو وہاں پر کاٹن پہ لگا کے تو وہاں اس جگہ کو صاف بھی کریں کیلنڈیولا کیو سے، اور وہاں پر جو ہے ہلکی سی پٹی کر دیں، صبح شام جو ہے اس سے کیلنڈیولا سے صاف کریں تو زخم بہت ہی جلد جو ہے 2-1 دن میں ہی سوکھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے پھوڑے، پھنسی جن پہ انفیکشن ہو اس پہ بھی صبح شام اس سے صاف کریں تو یہ بالکل جو ہے ہیل ہو جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ ایون اگر جلنے کا زخم ہو تو اس زخم پہ بھی جو ہے وہ کیلنڈیولا کیو بہت اچھا اثر کرتی ہے۔ مطلب وہاں پر نہ صرف وہ زخم کو ختم کر دیتی ہے بلکہ جلنے کے نشان تک کو ختم کر دیتی ہے، وہ ایسے ہیل ہو جاتا ہے جیسے کہ کبھی وہ وہاں پر جلا ہی نہ ہو۔ اس کے علاوہ یہ تھروٹ انفیکشن یا ممس وغیرہ میں بھی جو ہے اس سے جو ہے 15 ڈراپ صبح شام لیں پینے کے لیے تو یہ جو ہے اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ ماؤتھ السرز کے لیے بہت اچھا، منہ کے چھالے ہیل کرتی، اکثر لوگوں کے منہ میں چھالے ہو جاتی ہیں تو اگر ہفتہ 10 دن جو ہے اس سے جو ہے وہ غرارے کیے جائیں یا اسے پیا جائے تو بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ اور ایون یہ سکن کینسر کے لیے بہت اچھی ہے، اس جگہ پر صفائی کریں تو وہاں سے بالکل جو ہے صاف ہو جاتا ہے، گینگرین بالکل ختم کر دیتی ہے۔ اور ویسے میڈیسن بھی گینگرین کی کھانی پڑتی لیکن اس کے ساتھ ساتھ لگانے کے لیے یہ بہت ہی کمال کی میڈیسن ہے۔ اور میں نے اپنی جو شوگر کی جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں خصوصی طور پر کیلنڈیولا کیو کا ذکر کیا تھا کہ ایسے پیشنٹ جو ڈائبیٹک ہیں تو انہیں گھر میں جو ہے کیلنڈیولا ضرور رکھنی چاہیے، کیونکہ عموماً ایسے پیشنٹ کے جو ہے وہ کٹس وغیرہ لگ جاتی ہیں یا زخم جلدی ہیل نہیں ہوتے
तो ऐसे घरों में हो जहां पर ऐसे पेशेंट हों, तो वो सफाई करते रहें अगर पाँव वगैरह की अपनी, तो ये बहुत जल्दी जो है जख्म को हील कर देती, रिकवर हो जाती हैं। और इसीलिए मैंने रिकमेंड किया था कि शुगर के पेशेंट घर में जरूर रखें, कि उनके जो है जख्म नहीं होने चाहिए क्योंकि वो डेंजरस साबित होते हैं। तो इसी तरीके से जहां भी छोटा सा भी जख्म हो तो कैलेंड्यूला से दिन में 2 या 3 मरतबा साफ कर लें, तो बिल्कुल जो है वो साफ सुथरा वो जगह हो जाती है और ऐसे लगता है जैसे यहाँ पर कभी जख्म था भी नहीं। इसी तरीके से मैंने अपनी एक वीडियो जो है वो होम्यो माउथ वॉश के नाम से अपलोड की थी। उसमें वैसे तो 4 मेडिसिन्स थी, लेकिन उसमें भी उनमें से 4th वन मेडिसिन जो थी वो कैलेंड्यूला क्यू ही थी, क्योंकि ये माउथ के बैक्टीरियाज को ना सिर्फ खत्म करती है बल्कि ब्लीडिंग गम्स को जो है बहुत अच्छे से टाइट करके तंदुरुस्त बना देती है। दांत हिलने से रुक जाते हैं और दांत को अगर कभी दांत को निकलवाना हो, ये बहुत जबरदस्त इसका काम है, तो आप चाइना ये कैलेंड्यूला क्यू पावर साथ ले जाएं। जो ही आपका दांत निकले वहां पर साफ करें, कॉटन लगा के रखें, तो आपका जो ब्लीडिंग है वो खत्म हो जाएगी और दिन में 2-3 मरतबा लगाने से वहां का जख्म बहुत जल्दी हील हो जाएगा। जब दांत निकलवाने कहीं डेंटिस्ट के जाएं तो चाइना क्यू कैलेंड्यूला क्यू बहुत अच्छा असर करती है। कैलेंड्यूला क्यू जो है अपनी इफादियत के पेश नज़र हमें होम्यो स्टोर्स में भी जो है इसकी क्रीम्स भी अब मिलती हैं, इनके पाउडर भी मिलती हैं। अक्सर जख्मों को साफ करके तो ऊपर इसी का पाउडर डाल दिया जाता है, तो बहुत जल्द जो है वो हील हो जाती, हीलिंग प्रोसेस हो जाता है। आमतौर पर अब तो सोप्स भी मिलती हैं, कैलेंड्यूला सोप्स भी मिलती हैं, लोशन भी दस्तयाब हैं। और मुख्तलिफ जो है इसकी अफादियत के पेश नज़र जो है घरों में जो है कैलेंड्यूला क्यू शुआबे रैकबैक की रखनी चाहिए, क्योंकि बच्चों वाले घरों में तो स्पेशली जो है ये काम आती है कि अगर कभी भी चोट लग जाए तो स्किन की जो है सर्कुलेशन को बढ़ाती है, अच्छा करती है और वहां पर सेल्स की रीजेनरेशन होती है और बहुत जल्दी हील हो जाती है वो स्किन, और स्किन को जैसे कि इम्प्रूव कर देती है। जहां जख्म का निशान हो, मैंने पहले भी बताया कि वहां निशान तक को, जख्म को तो खत्म करती है, वहां पर निशान तक को खत्म कर देती है। और कैलेंड्यूला 30 जो है पीने के लिए बहुत अच्छा असर करती है। अगर 3 ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा जो है पिए जाएं तो बहुत अच्छे जो है रिजल्ट्स ये देती है। साथ साथ लगाएं, साथ साथ पिए भी। इसके अलावा बेड सोर्स के पेशेंट, ये बड़े ही अहम बात है कि जो पेशेंट अमूमन बेड पे होती हैं उनके बेड सोर्स हो जाती हैं और वो बहुत ही तकलीफ दे होते हैं। अगर उनकी बैक की सफाई जो है अगर कैलेंड्यूला क्यू 20 ड्रॉप्स पानी में डालकर की जाए या उनके बेड सोर्स पे वैसे ही डायरेक्ट भी लगा दी जाए तो उनके बेड सोर्स जो है होते ही नहीं है या बहुत जल्द ही अगर हो गए तो हील हो जाती हैं। फिर इसका एक और असर बहुत जबरदस्त है। अक्सर लोगों के जिस्म पर छोटे छोटे दाने गर्मियों में बन जाती हैं, या इचिंग बहुत होती है, और अगर वो नहाने के आखिर में एंड पे मग में पानी में जो है 20 से 30 ड्रॉप्स तक जो है कैलेंड्यूला क्यू के मिला लें और एंड पे अपनी बॉडी में डाल लें, तो इस तरह से अगर हर मर्तबा वो बात लेते हुए करें तो उनका ये मसला हल हो जाता है और उनकी जो है वो दानों से निजात मिल जाती है। इसके अलावा हैंड सैनिटाइजर में भी कैलेंड्यूला का इस्तेमाल होता है। मैं तो अक्सर करती हूँ हैंड सैनिटाइजर में, और इसकी भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी हैंड सैनिटाइजर एंड ब्यूटी लोशन के नाम से। और अक्सर अगर कभी आपके पास हैंड सैनिटाइजर नहीं है और बाकी की चीजें भी नहीं है कि आप हैंड सैनिटाइजर बनाएं और आपके घर में सिर्फ कैलेंड्यूला क्यू पावर में पड़ी हुई है, तो आप जस्ट एक स्प्रे बॉटल लें, उसमें पानी डालें या गुलाब का रंग डाल लें और उसमें जो है वो 30 to 40 ड्रॉप्स कैलेंड्यूला क्यू के डाल लें।
تو یہ بہترین ہے، ہینڈ سینیٹائزر کا کام بھی کرتی ہے. کہیں باہر جائیں جیسے کہ آج کل ماحول چل رہا ہے تو ہینڈ سینیٹائزر کی ضرورت پڑتی ہے، تو ایز اے ہینڈ سینیٹائزر یہ بہت اچھا کام کرتی ہے، کیونکہ یہ بہت بہترین ہومیو اینٹی بیکٹیریل میڈیسن ہے اور اس کا کام جو ہے بہت زبردست ہے. اور اکثر ایک اور اس کا اہم کام یہ بھی ہے کہ سرجریز، سیزیرین ہو یا کوئی بھی سرجریز ہو، اس کے سٹچنگ کی کلیننگ کے لیے اگر اسے استعمال کیا جائے تو بہترین جو ہے وہ طریقے سے انہیں ہیل کر دیتی سٹیچز کو، نہ صرف بلکہ وہاں پہ نشان بھی ختم کر دیتی ہے اور انفیکشن بھی نہیں ہونے دیتی. اور اس کے علاوہ جو ہے پائلز کے پیشنٹ کے لیے جو ہے وہ سٹ بات کے طور پر بڑی کامیابی کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے، انہیں بڑا ریلیف ملتا ہے. اور ایک اور خاص بات کہ اس کی جو ایک خاص قسم کی کچھ پیشنٹس میں ڈیفنس ہوتی ہے، یعنی کانوں کا بہرا پن. وہ یہ ہے کہ قریب کی آواز تو انہیں نہیں سنائی دیتی لیکن دور کی آواز سنائی دیتی ہے. اس میں 30 پوٹینسی کی کیلنڈیولا جو ہے اگر صبح دوپہر شام 3 ڈراپس لیے جائیں تو ان کا یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اور ایک اور فیمیل کا مسئلہ ہے کہ انلارجمنٹ آف یوٹرس، اس کی بھی یہ بہترین میڈیسن ہے. یوٹرس کے ہیوینس کے لیے بھی جو ہے کا محسوس ہونا 30 پاور دن میں 3 سے 4 مرتبہ اگر دیے جائیں 3 ڈراپس تو یہ بالکل جو ہے وہ مریض کو سکون آ جاتا ہے. اس کے علاوہ کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ زخم کو صاف کر کے، اگر زیادہ نوعیت کا ہے تو اس کو صاف کریں کیلنڈیولا سے، اور اوپر پاؤڈر بھی کیلنڈیولا کا ڈال دیں کیونکہ اب یہ اویلیبل ہے، اور ڈریسنگ کر دیں. تو اس طرح کس کی ڈریسنگ کرنے سے یہ بہت جلد جو ہے وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے اور نشان بھی نہیں رہتا. اور اس کے علاوہ میں اپنی لائف کا ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی کہ جو میں نے اپنی لائف میں ایکسپیرینس کیا کہ اتنا زیادہ عام تو میں نے ہیل ہوتے بہت سارے زخموں کو دیکھا ہے اپنی لائف میں، لیکن اپنے گھر میں نے ایک ایسا زخم جو ہے وہ کیلنڈیولا سے ہیل ہوتا ہوا دیکھا تھا کہ وہ میری مدر کی ٹانگ جو ہے وہ ٹوٹ گئی تھی. تو اس کے لیے ان کے پاؤں کے اوپر پلاسٹر کا یوز ہوا تھا، مطلب ان کی چیڑا تھا جیسے پلستر ہوتا ہے. تو وہ گرمیوں کے دن تھے اور کچھ ہی دنوں کے بعد، ہفتے 10 دن کے بعد ان کے اندر بہت جلن تھی، تکلیف تھی. تو انہیں یہی تھا کہ مجھے کسی طرح سے یہ پلستر کاٹ دیا جائے، یہ پلستر اتار دیا جائے. تو اس کو میں نے کاٹا تھا، اس پلستر کو، اور اس کو میں نے ریموو کیا تھا. حالانکہ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ کچھ عرصہ یہ پلستر رہے گا تو یہ جو ہیئر لائن فریکچر ہے یہ ختم ہوگا. لیکن جو ہی وہ اترا تھا تو وہاں پر ایک ہول تھا اور اس میں اتنی بدبو تھی اور پس بالکل بہ رہی تھی. کالے رنگ کا وہ زخم تھا اور سارے گھر میں پریشان تھے کہ آیا یہ صحیح بھی ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، کیا ہوگا، کیونکہ یہ ایک ڈیپ سا ہول ہے اور بالکل گلا ہوا ہے پاؤں کے اوپر. تو اس کو اس وقت جو ہے میں اسی سے کیلنڈیولا کیو سے جو ہے وہ اس کو دن سے میں 4-5 مرتبہ جو ہے میں خوب کیلنڈیولا کیو سے صفائی کیا کرتی تھی اور پاؤں کو جو ہے وہ کھلا میں نے رکھا ہوا تھا. تو وہ دیکھنے میں تو لگتا تھا یہ زخم شاید کبھی بھی نہ ہیل ہو، لیکن یہ ہے کہ شکر الحمدللہ وہ جو ہے ہفتہ 10 دن میں جو ہے وہ بالکل ہیل ہو گیا تھا کیلنڈیولا کیو لگانے سے. اور 10-12 دن کے بعد ہیل ہونے کے بعد، خشک ہونے کے بعد 1 ماہ لگاتار میں وہ یوز کرواتی رہی تھی تو میری والدہ کے پاؤں کے اوپر اس زخم کا نشان تک بھی نہیں تھا. تو میں نے اپنی لائف میں اس سے زیادہ جو ہے زیادہ خراب زخم کو ہیل ہوتے ہوئے جو ہے وہ اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا. اور یہ بہت بڑا کارنامہ ہے یہ کیلنڈیولا کیو کا، اور انفورگیٹیبل ہے میری لائف کا کہ کیلنڈیولا کا یہ میں نے بہت زبردست کام دیکھا ہے. تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی، یہ ڈسکشن آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی، اور اپنے گھر میں بھی آپ ضرور کیلنڈیولا کو یوز کریں گے کیونکہ یہ بہت سی اینگل سے یوز ہو سکتی ہے.
ہینڈ سینیٹائزر کے طور پہ بھی ہو سکتی ہے، کٹ وغیرہ لگ جائے تو اینٹی سیپٹک کے طور پہ بھی ہو سکتی ہے، تو بہت سارے طریقوں سے یوز ہو سکتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو بہت انفارمیٹیو لگی ہوگی یہ ویڈیو۔ اگر یہ آپ کو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حادثات اور بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔